السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ تو فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو انگلش بولنی نہیں آتی یا آپ کی انگلش بہت اچھی نہیں ہے اور آپ کینیڈا آنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو فرینڈز، ویسے تو پی آر کے لیے آئلٹس دینا ضروری ہوتا ہے، سارا اس کا بڑا ہی اسٹرکٹ سا رولز ہیں، سارا کچھ ہے۔ اگر تو آپ پھر بھی کسی نہ کسی طرح کینیڈا پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہے اور یہاں آنے کے بعد آپ نے یہاں ایجوکیشن لینی ہے یا پھر آپ نے یہاں جاب کرنی ہے، تو وہ اتنا ہارڈ نہیں ہے، کیونکہ کینیڈا کے اندر انگلش نہ بھی آتی ہو، اگر کسی کو صرف اتنی آتی ہو کہ وہ اپنی بات ایکسپلین کر سکتا ہے، تو اس کو کبھی بھی کوئی جج نہیں کرتا۔ یہاں پہ ہر انسان کی برابر رسپیکٹ ہے، کبھی کوئی لینگویج کی وجہ سے کسی کو کوئی جج نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اب جیسے میں نے یہاں آنے کے بعد جاب سٹارٹ کی اور میری انگلش بس نارمل سی ہے، کوئی بہت زیادہ یعنی ایڈوانس انگلش نہیں تھی میری پاکستان میں بھی۔ تو یہاں آنے کے بعد لوگوں کے ساتھ بولتی ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کی انگلش تو بہت اچھی ہے، ایسا لگتا ہے آپ شروع سے یہیں رہتی ہیں۔ تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی انگلش ایسی ہوتی ہے، یعنی کہ مطلب مجھے تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے یہ سن کر، لیکن واقعی میں نے دیکھا ہے یہاں پہ کوئی اس چیز پہ نہیں اعتراض کرتا اگر ہم ٹینسز کی کوئی مسٹیک کر رہے ہیں یا گرامر کی مسٹیک کر رہے ہیں اپنی لینگویج کے اندر، تو وہ اس کو ایزی لیتے ہیں، وہ اس پہ زیادہ نہیں بولتے، کیونکہ یہاں بہت ساری نیشنلٹیز کے لوگ ہیں، بہت سارے امیگرینٹس ہیں، پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں۔ اب جو پاکستانی جو دیسیز ہوتے ہیں، ہماری انگلش میں جو ایک خاص طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں، اسی طرح عربس کی انگلش میں کچھ خاص طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں گرامر کے حساب سے، ٹینسز کے حساب سے، اور اسی طرح جو افریقنز ہوتے ہیں ان کی کچھ خاص طرح کی ہوتی ہیں۔ تو ہر کوئی جو ہے مل جل کے رہ رہا ہے، کوئی کسی کو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ سینٹینس ٹھیک نہیں بولا، آپ نے یہ ورڈ ٹھیک نہیں بولا، آپ کی وکیبلری تھوڑی ہے، بس آپ اپنی بات سمجھانے کے قابل ہوں تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ اب جیسے میں جاب کرتی ہوں، بعض دفعہ کچھ نئی چیزیں ہوتی ہیں جن کا مجھے نہیں پتا ابھی یہ کیا چیز ہے، یہ چیز میں نے زندگی میں دیکھی پہلی دفعہ ہے، مجھے اس کا نام کیسے آئے گا، تو میں وہاں ایزیلی اپنے کولیگ سے پوچھ رہی ہوتی ہوں کہ واٹ ڈو وی کال دس ان انگلش، یا واٹ از دس، پلیز ٹیل می دا نیم آف دس تھنگ، یا ایسے کر کے ایزیلی آپ کمفرٹیبلی پوچھ لو، کوئی آپ کو جج نہیں کرے گا، وہ فوراً آپ کو آنسر دے دیں گے۔ یہاں پہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے بھی ملک ہیں جہاں پہ انگلش کو لے کے لوگ بڑا سیریس ہیں، یعنی جتنے سیریسنس انگلش کے بارے میں پاکستان میں نے دیکھی ہے اتنی کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں۔ میں یہاں بہت سارے، یعنی صرف آئی تو میں کینیڈا ہوں، بٹ یہاں بہت سارے ملکوں کے لوگوں سے ملنے کے بعد، اور ایسے لوگ جو بچپن سے پیدائشی انگریز ہیں یعنی انگلش ہی بول رہے ہیں، وہ بھی اس چیز کو سن کے حیران ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لینگویج کو لے کے اتنا زیادہ سیریس ہو۔ لینگویج از جسٹ اے مین آف کمیونیکیشن، آپ صرف ایک بات، مطلب اپنی بات کو سمجھانے کے قابل ہوں تو آپ کو جاب مل جاتی ہے۔ اور یہاں پہ جو علاقے، جیسے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا ایک اور ویڈیو میں، کہ جو دیسی کمیونٹی کا علاقہ ہے، وہاں پہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں تو وہاں تو آپ کو انگلش کے بغیر بھی جاب مل سکتی ہے، کیونکہ زیادہ تر امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ یا پنجابی بولتے ہیں یا اردو یا ہندی بولتے ہیں، تو وہاں پہ تو وہ ماحول ہی نہیں ہوتا کہ انگلش بولنی پڑے۔ اور اگر آپ نے کسی ایسی جگہ جاب کرنی بھی ہے جیسے اسکول ہے یا کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے جہاں پہ سب انگلش بولتے ہیں، تو بھی وہاں آپ کی انگلش کو کوئی جج نہیں کرے گا، انلیس اینڈ انٹل آپ کوئی ایسی خاص جاب کر رہے ہیں جو جیسے کہ ریسیپشنسٹ کی جاب ہے، یا جہاں ہے ہی کام کمیونیکیشن کا، کہ آپ نے فون کال ریسیو کرنی ہے، آپ نے باتیں بتانی ہیں، یا آپ نے لیکچر ڈلیور کرنا ہے۔ ایسی جابس کے علاوہ کہیں پہ بھی آپ کی انگلش کو نہیں زیادہ پوچھا جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ صرف انگلش بولنے کی حد تک نہیں، انگلش سننے میں بھی، جیسے ہمارا آئلٹس میں انگلش کا لسننگ ہوتا تھا نا، ہمیں بہت یہاں پہ ویرائٹی آف ایکسنٹس ملتی ہے۔ وہی جیسے میں نے بتایا، ہر نیشنلٹی کا الگ ایکسنٹ ہوتا ہے، ہمیں اپنے دیسی لوگ جب انگلش میں بات کرتے ہیں ان کی بات ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جب کوئی یہاں پہ رہنے والا جو یعنی کہ کینیڈین ہے اس کی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اکثر، لیکن کچھ ہوتے ہیں جیسے افریقنس کی مجھے بہت ہارڈ لگتا ہے ان کے پروننسیشن، ان کے یعنی کہ ورڈز کو سمجھنے میں، تو مجھے اکثر 2-3 بار بھی ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کین یو پلیز ریپیٹ تو وہ انوائے نہیں ہوتے، وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایون اسکول کے بچوں سے بھی مجھے 1-2 بار ایسے پوچھنا پڑتا ہے، یعنی اٹس نیچرل، اور یہاں یہ بہت کامن ہے، یہاں سبھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔
ایک میں کلاس اٹینڈ کر رہی تھی، سیشن ایک ورک شاپ تھی، تو وہاں پہ میرے ساتھ ایک تھیں خاتون جو کینیڈین تھیں، یعنی کہ یہیں کی بانڈ تھیں، اور جو ہمارے ٹیچر تھے وہ پاکستانی تھے، اور وہ انگلش میں بتا رہے تھے اور مجھے بڑی ایزیلی سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن وہ اتنا ان کو ہارڈ لگا، وہ کہتی ہے مجھ سے نا بالکل ان کا ایکسنٹ میں نہیں سمجھ پا رہی، تو وہ انہیں کافی مشکل ہو رہی تھی. تو یعنی کہ یہ نارمل ہے یہاں پہ، بس آپ کی انگلش، آپ بات سمجھانے کے قابل ہوں اور آپ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کیوں بچپن سے نا ایک ہم لوگوں کے ذہنوں میں نا انگلش کو لے کے ایک بڑا اسٹریس ہوتا ہے. مطلب میرا وہ اسٹریس یہاں آنے کے بعد ختم ہو گیا، کیونکہ یہاں مجھے پتا ہے کہ میں غلط بھی بولوں گی تو کوئی جج نہیں کرے گا، اور میں جتنی بولنی ہی انگلش ہے، مجبوری ہے. ابھی یہاں تو اپنی کوئی اور لینگویج ہے ہی نہیں. بعض دفعہ جلدی میں کام بھی کر رہے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، فوراً سپروائزر سے بات کرنی ہے، تو گھبراہٹ میں بھی ہم نے انگلش بولنی ہے، اسٹریس میں بھی انگلش بولنی ہے، خوشی میں بھی انگلش بولنی ہے، نارمل حالات میں بھی انگلش بولنی ہے. تو چاہے جیسی غلط ملت ہے، بول کے آ ہی جاتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یعنی کہ یہاں پہ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ سب اس چیز کو ایزی لیتے ہیں. ایون سکولز میں اب جیسے میرے بچے جو بڑے بچے ہیں دو، وہ اردو کے ہی عادی تھے، وہ یہاں آنے کے بعد انہوں نے انگلش سیکھی ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جو وہ ریپیٹڈلی ایک ہی مسٹیک دہرا رہے ہوتے ہیں، جیسے ٹینسز وغیرہ کی. تو کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ٹیچرز ان سے بولنے کے دوران کہیں کہ نو یو کینٹ اسپیک لائک دس از رانگ، یو ہیو ٹو اسپیک لائک دس. وہ کئی مہینے ایک ہی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، ایونچولی وہ خود ہی سن کے سیکھ جاتے ہیں. یہاں پہ کوئی اسٹرکٹنیس نہیں کرتا یا کریکشن نہیں کرتا بار کہ نہیں آپ نے یہ غلط بولا ہے. میں پھر بھی بعض دفعہ بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بیٹا ایسے نہیں بولتے، ایسے بولتے ہیں، کیونکہ ہمیں عادت ہوئی ہے ایسے کرنے کی. لیکن یہاں کوئی بھی ایسے نہیں کرتا. وہ انگلش کی ایک ٹیچر اپوائنٹ کر دیتے ہیں بچے کے ساتھ جب ان کو لگتا ہے کہ اس بچے کی انگلش اچھی نہیں ہے. کوئی تھوڑی بہت مسٹیکس والے بچوں کو نہیں کرتے. جن بچوں کو بالکل ہی انگلش نہیں آتی، صرف ان کے ساتھ ایک ٹیچر اپوائنٹ کر دیتے ہیں جو ان کو ہر ورڈ، ہر بات بار سکھاتی ہے اور ان کے ساتھ رہتی ہے، تاکہ وہ کمیونیکیشن میں ان کو پرابلم نہ ہو بچوں کو. تو اس طرح سے ہے. یہاں بہت ہی ایزی ماحول ہے، انگلش کو لے کے بالکل سٹریس میں نہیں آنا چاہیے. ہاں آپ اپنے جو اگر آئلٹس وغیرہ کرنا ہے وہ ایک چیز ہے، ہارڈ ہے، وہ میں مانتی ہوں ہے، بٹ جو یہاں آنے کے بعد ہے، اگر آپ کسی بھی طرح اگر آئلٹس کے بغیر آ گئے ہیں تو آپ بہت لکی ہیں، آپ کو انگلش کا کوئی سٹریس نہیں ہونے والا. ادھر ایزی ماحول ہے. وہاں بھی کینیڈین لوگوں کی بھی انگلش میں کافی مسٹیکس نوٹ کی ہیں، مطلب ہو جاتا ہے، یہ لوگ اس کو ایزی لیتے ہیں، بالکل کچھ نہیں کہتے. اور اکثر بچے نا بالکل غلط انگلش بولتے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ ہمارا نا ذہن ایسا ججمنٹل سا بن گیا انگلش کو لے کر کہ نہیں انگلش میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو اب میں سوچتی ہوں کہ یار ہمارے جو بچے ہیں وہ اردو میں بھی تو غلطیاں کرتے ہیں، اور حالانکہ ہم اردو بولتے ہیں، ایون ہم اردو میں غلطیاں کرتے ہیں. ہمیں کون سا کوئی بہت پرفیکٹ اردو آتی ہے؟ تو ہم جب اردو میں جج نہیں کر رہے تو پھر ہم انگلش میں کیوں کر رہے ہیں، جبکہ وہ ہماری زبان ہی نہیں ہے. تو جب یہاں کے لوگ ہیں وہ اس کو نارمل لیتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی نہیں جج کرتے، یہ ایک نارمل بات ہے. وہ نارمل نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ہر بات پہ جج کرنا کہ آپ کی انگلش اچھی نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو بیچارے پاکستان میں جو سکولز میں جا رہے ہیں، انگلش میڈیم سکولز میں، ان سے مشکل چیزیں یاد کروانا انگلش میں، ان سے اسپیچز کروانا انگلش میں، دس از ریئلی ہارڈ اینڈ ان ریئلسٹک. تو ان کے اوپر اتنا سٹریس ڈالنے کا کیا مقصد ہے بھائی؟ چھوٹے بچوں کو وہ ایونچولی جب انسان بولتا ہے، ایک ماحول میں رہتا ہے، تو وہ سیکھ ہی جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے واقعی انگلش سیکھیں تو ایک ماحول بس بنا لیں جہاں آپ نے صرف انگلش ہی بولنی ہے. دن کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی ایک ایسی کلاس روم ہو، ایک ایسی جگہ ہو جہاں وہ سب بڑے ان سے انگلش میں بات کریں اور بچے بھی انگلش بولیں، اور ان کی کریکشن کیے بغیر، ان کو کچھ کہے بغیر، روکے ٹوکے بغیر، ان کی پسندیدہ ٹاپکس پہ باتیں کریں بس. تو ایونچولی بچے انگلش سیکھ ہی جائیں گے. یہ میرے خیال میں بہترین طریقہ ہو سکتا ہے بچوں کو انگلش سکھانے کا. 3-4 سال لگیں گے، 4-5 سال لگیں گے، بچہ سیکھ ہی جاتا ہے. اور بے شک بڑا ہو کے سیکھ جائے، اتنی جلدی سکھانے کی ضرورت بھی کیا ہے. تو یہ ہوتا ہے ایزی طریقہ. تو باقی یہ یہاں پہ سب ماحول آسان ہے. جو مرضی یعنی کینیڈا سے باہر، انڈیا، پاکستان، جہاں سے بھی آپ لوگ آ رہے ہیں، آپ لوگ ریلیکس ہو کے آئیں. انشاءاللہ سب ٹھیک ہے. یہاں پہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.